نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جمعہ کی نماز سے پہلے جو بیان ہوا تھا وہ جادو ٹونے کے اثرات کے بارے میں اور جنات کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ قرآن پاک کی میں نے آیت سنائی تھی، مکمل نہیں، سورت پڑھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک یہ ہے سورت ناس، جو جمعے کو پڑھی گئی تھی وہ تھی سورت فلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی تھی۔ اصل میں نے گزارش کی تھی کہ چند جمعے اگر 4-6 جمعے آ جائیں گے مسلسل تو اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنات، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ سحر، یہ کیا ہے اور اس کا ابتدائی علاج کیسے ممکن ہے۔ باقی تو چلو طبیب کے پاس جائیں گے، کسی روحانی پیشوا کے پاس جائیں گے، علاج تو ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو گھر میں فرسٹ ایڈ کا سامان رکھتے ہیں، تو قرآن ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات ہے، فرسٹ ایڈ کا سامان نہیں، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو چند باتیں میں نے وظائف بھی دیے تھے اور علاج بھی بتایا تھا، جس میں خصوصی طور پر میں نے یہ گزارش کی تھی جن لوگوں پر اثرات بچوں پر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی، 4 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس پر بھی اثرات ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اس بچے کا کیا کام ہے؟ ایک تو بچے کا کام ہے نا، ویسے ہی بچہ تو بچہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، لیکن وہ بچہ جس پر اثرات ہوں گے قصدن جا کے پوٹی میں ہاتھ مارے گا، قصدن، سارے اس کو روکیں گے وہ وہیں جائے گا۔ باتھ روم کی طرف زیادہ جائے گا، مطلب ایسی نشانیاں میں نے اس سے پہلے والے جو جمعہ تھا اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل بتائی تھی۔ آج میں نے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس سے اگلا سٹیپ ہم نے نیا سبق جسے کہتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے، تاکہ بحیثیت مسلمان ہمیں علم ہونا چاہیے یہ چیزیں کیا ہیں۔ جن، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے جنوں کو بھی پیدا کیا۔ اب جنات میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ جیسے انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، جیسے انسانوں میں شرارتی بھی ہیں اور شریف بھی ہیں، ایسے جنات میں بھی شرارتی بھی ہیں اور شریف بھی ہیں۔ جیسے انسانوں میں ناجائز تنگ کرنے والے بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ایسے ہی صورتحال جنات کی بھی ہے کہ ناجائز تنگ کرنے والے بھی ہیں اور بہت شریف بھی ہیں۔ جنات کی 3 اقسام ہیں جنوں کی۔ ایک وہ جن، اس کو اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے جنات کے، آج میں نے جادو کے معاملات میں، لیکن بتا دوں ایک جن وہ ہوتے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں وہ اڑ کے اڑتے ہیں۔ جنات کی اقسام میں سے حدیث سے ثابت ہے، حدیث پاک ہے کہ 3 اقسام ہیں جنات کی۔ ایک وہ جن جو اڑ کے دکھاتا ہے، طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ ایک وہ جن ہوتا ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتا ہے، سانپ کی شکل میں بھی جنات آتے ہیں، اپنی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سانپ بولی لمبا سا ہوگا، موٹا سا ہوگا، بڑا عجیب سا، جیسے بندہ، جیسے 4-6 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، موٹا، اتنا موٹا سا سانپ اپنی شکل کا بن کے آ جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک وہ ہوتا ہے جیسے انسانوں میں چہل پہل کرنے والا عام ہوتا ہے۔ یہ 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو اس موضوع کو چھیڑیں گے۔ آج آپ کو میں نے اس لیے بتا دیا، چلو اگلے جمعے کے بیان کو سننے کے لیے آپ جلدی آ تو جائیں گے نا کم از کم، ٹھیک ہے؟
اور جو کیسٹ کے ذریعے سی ڈیز کے ذریعے سن رہے ہیں وہ اگلی سی ڈی کو ذرا توجہ سے سنیں گے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جنات کی 3 اقسام ہیں اور یہ مخلوق ہے. جو اس کو کہتے ہیں مخلوق ہی نہیں ہے تو ان کی سمجھداری نہیں ہے. یہ بات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, ان سے کلام ہوتا ہے, ان سے بات چیت ہوتی ہے باقاعدہ طور پر. جس طرح بندہ بندے سے بات کرتا ہے ایسے ان سے کلام ہوتی ہے. تو بار کا سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق ہے, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. پرانی بات ہے, جب میں کوئی وظیفے وغیرہ کرتا تھا, چلے ولے کیا کرتے تھے وظیفے وغیرہ, تو وہ جس کمرے میں پڑھتا تھا اس سائڈ پہ بنا ہوا تھا, تو موٹا سا بہت لمبا سا سانپ آ جایا کرتا تھا. تو میں ایک دن اس طرف بائیں طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا, تو سانپ کے انسانوں کی طرح دانت نہیں ہوتے. سانپ کے جیسے انسان کے دانت ہیں نا, ایسے دانت نہیں ہوتے. تو میں نے پیچھے سے کچھ سرسراہٹ کی آواز آئی, تو میں نے ادھر منہ کر کے دیکھا تو ہنس رہا تھا. وہ ایسے تھا کہ جیسے بندہ ہنس رہا ہوتا ہے نا, دانت بڑے بڑے نکال. تو میں نے ادھر منہ کر کے سو گیا. میں کیا بھائی مجھے بھی سونے دے, تو بھی اپنا کام کر یار. تو لیٹ گیا. بات سنانے کا مطلب یہ ہوتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں, لیکن جن پہ اللہ کرم کر دے ان کو تنگ کرتے. وہ چاہے آپ ہوں, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے بچہ ہو, جسے مالک اپنا بنا لے اسے کوئی کچھ کہتا. تم بیلی تے سب جگ بیلی. تو بات سنانے کا مطلب یہ کہ یہ تنگ کرنے سے باز نہیں آتے, لیکن جو غلط ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, حدیثوں سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جنات ایک مخلوق ہے, لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان ساری مخلوقوں سے اعلیٰ ہے. انسان جب اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے, انسان جب اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. یوں کہہ لیں, جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ سارے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. جب رب بندے سے راضی ہو جائے تو یہ کیا کرتے ہیں, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے کہتے ہیں بابا جی کوئی کم ہے, سرکار کوئی حکم ہے. جو پھر ان کو کام کہہ دے رب فرماتا ہے پھر تو میرا نہیں ہے, کیونکہ پیار میرے سے اور کام ان سے. پیار میرے سے اور کام ان سے. جب تعلق میرے سے ہے تو کام بھی مجھے کہ. پھر ابراہیم بن ادم تھے نا علیہ رحمہ, بزرگ اللہ والے, اولیاء اللہ. بیٹا جدا ہو گیا, کئی سال گزر گئے, کئی سال گزر گئے. کئی سالوں کے بعد ایک ہی محفل میں بیٹا بھی آ گیا اور باپ بھی وہیں پر تھا. ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے دور سے دیکھا تو خون کو جوش مارتا ہے نا. پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا. اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نے میرا نام یہ ہے. اچھا آپ تو میرے والد محترم ہیں. فرمانے لگے بیٹا تو میرا پتر ہے, تو میرا بیٹا ہے, تو میرا لال ہے. اسی محفل میں سب لوگ بیٹھے تھے, آپ نے فوراً اس کے گلے لگایا. جب وہ اپنے گلے لگایا تو سینے سے سینہ ملا باپ بیٹے کا. جب سینے سے سینہ ملا تو سکون ملا نا, سکون. باپ جب کئی سال کے بعد بیٹے کو ملے تو کتنا سکون ملتا ہے. جب وہ آپس میں ملاقات ہوئی, سینے سے سینہ ملا باپ بیٹے کا, جب سینے سے سینہ ملا سکون ملا, تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی بابا جی پیار ہمارے سے اور گلے کسی اور سے. آئے پیار ہمارے سے اور گلے کسی اور سے. آپ نے اسے کا دعا کی اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, مالکا یا اس کو لے جا یا مجھے لے جا. ہائے جب ہاتھ چھوڑے تو جوان بیٹا نہیں تھا. تعلق اپنے رب سے بنانا اور کام ان سے کہنا یہ کچھ سمجھداری ہے. بارکاف یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بات آپ کو جو میں سنانا چاہ رہا تھا کہ یہ مخلوق ضرور ہے. اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلے جمعے اس کو ضرور کھولیں گے اس نقطے کو. آج میں نے آپ کو جو باتیں بتانی ہے نا, قل اعوذ برب الفلق جو میں نے سورت پڑھی ہے جادو کے معاملات میں, ایسا معاملہ ایسا ہوتا ہے جو جادو کے اثرات میں سے. آج چونکہ میں نے اس موضوع کو ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا اور میرا پروگرام تھا کہ آپ ساتھیوں سے ساری اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے.